کی روک تھام پر رکھا گیا۔ ارتداد کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سے برگشتہ ہو جانا، مذہب اسلام کو چھوڑ دینا، مذہب اسلام سے خارج ہو جانا، دور ہو جانا، اس کا نام ارتداد ہے۔ اس کی ذمہ داری مرتد ہونے والے پر جس قدر ہے، ویسے ہی اس کی ذمہ داری اس کے اہل خاندان، اس کے تمام متعلقین اور اس کے تعلق رکھنے والے دوست احباب سبھی پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ارتداد سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی، لیکن ہم کو حکم دیا گیا اور اس کی حقانیت کو دلائل سے اس کے سامنے ثابت کرو تاکہ وہ پھر دوبارہ اسلام میں آ جائے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ارتداد کی نوبت آ کیوں رہی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تو یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے دین کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے اور دین کی تعلیم تقریباً ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکی۔ دینی تعلیم کا مفہوم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھنا آ جانا اور وضو غسل اور نماز کا طریقہ معلوم ہو جانا یہ کافی ہے، یہی علم دین۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک معمولی چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے مذہب سے واقف کرائیں، اپنی مذہب کی حقیقت سے واقف کرائیں۔ جب تک کہ اسلام سے بچہ واقف نہیں ہوگا، اس کی صداقت سے واقف نہیں ہوگا اور اس کے تمام احکام سے واقف نہیں ہوگا، وہ آنے والی آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب ہماری فکر یہ بن گئی، ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہمارا بچہ دنیا میں بہتر سے بہتر نوکری کرنے والا بنے، اچھی ڈگری لینے والا بنے اور دنیاوی اعتبار سے وہ ڈاکٹر کہلائے، انجینئر کہلائے یا فلاں کہلائے اور اس کی زندگی بڑی خوشحال ہو، یہ مطمع نظر ہمارا ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی تعلیم کی اسلام نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی، نہ ڈاکٹر بننے کی مخالفت کی، نہ انجینئر بننے کی مخالفت کی، لیکن شرط اولین یہ رکھا کہ تم پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اس کے بعد جو بنانا چاہتے ہو بناؤ۔ ہم شرط اول کو بھول گئے، شرط اول سے غافل ہو گئے اور مقصد دوم کی طرف آگے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا ہے، آج کا دور ہر چیز کی سائنسی تحقیقات اور اس کی روشنی میں دیکھنے کا ہے۔ ایسے میں اگر ہم مزید غفلت کے پردے اپنے پر ڈال لیں اور یہ سمجھ رکھیں کہ ہمارا خاندان، ہماری اولاد دین پر باقی رہے گی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ بچہ جب گھر سے نکل رہا ہے واپس آنے تک اس کے دل و دماغ پر اور اس کے علم و ادراک پر جانے انجانے کئی قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف کالج کو جا کے آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف نوکری کر کے آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف ضرورت کے تحت گیا اور آیا، لیکن اس دوران اس کے ساتھ کتنے
انجانے اور جانے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا کوئی احساس و ادراک ہم نہیں کر پا رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ٹی وی چینل 24 گھنٹے میں شاید کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں وہ چینل نہ چلتے۔ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے آنکھ کھولتا ہے تو وہ چینل نظر آتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کا چلن ہے، اور اس میں ہمارے مفید مطلب 2-4 ہوں گے، مابقی جتنے چینلز ہیں وہ سب ہمارے دشمن ہیں، ہماری اولاد کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، اور ہمارے اسلامی عقائد، اسلامی احکام کے دشمن۔ تو ایک چیز کا مسلسل اثر ہوتا جائے گا، ایک چیز مسلسل دیکھنے میں آتی جائے گی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ بگاڑ آئے گا اور کچھ نہ کچھ فساد آئے گا۔ تو یہ جو اسباب ہیں، اس کی طرف ہم کو سب سے پہلے توجہ کرنی چاہیے، اور جب تک کہ ہم اس جانب توجہ نہیں کریں گے، مابقی ہم جلسے کرتے رہیں، ہم کتابیں لکھتے رہیں، ہم اور اپنے سیمینار کرتے رہیں، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ فساد گھر میں ہے، خرابی گھر میں ہے۔ ہم گھر کے باہر جو ہے روشنی کر رہے ہیں، گھر کے باہر صفائی کر رہے ہیں، گھر کے باہر ہم جو ہے روک تھام کے پردے لگا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ معدے میں خرابی ہے تو دوا معدے میں جانی پڑے گی، جسم پر دوا ملنے سے کچھ علاج نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ فتنہ ارتداد کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب بے پردگی کرنا۔ عام طور پر مسلمان دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے خیالات ہیں، یہ پرانے انداز ہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں، لیکن آج خود اس کو عملی تجربہ ہو رہا ہے کہ اس کے گھر سے نکلنے والی بیٹی، اس کے گھر سے نکلنے والی بہن کیا لے کر آ رہی ہے اور کس روپ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بے پردگی کا اثر ہے، یہ بے پردگی جو ہے گمراہی کی طرف تو لے ہی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے پردگی کفر کی طرف بھی لے جا رہی ہے، کیونکہ غیروں سے تعلقات ہو رہے ہیں، غیروں سے شناسائی ہو رہی ہے۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے اس نوبت پہ آتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا محال سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ سب کچھ قربان کرنے تیار، یہاں تک کہ ایمان کو بھی چھوڑنے تیار۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے دور میں انسان کے اندر مال کی حرص بڑھ گئی، قناعت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لکھپتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کروڑ پتی بنے، کوئی کروڑ پتی ہے تو چاہتا ہے کہ ارب پتی بنے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس حرص میں مبتلا ہوا اور دنیا کا فتنہ اس کو گھیر لیا، تو وہ دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص میں جس حد تک بھی آگے بڑھ سکتا ہے بڑھتا ہے، آخر میں اس کو دین بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو دین چھوڑتا ہے اور دنیا کے مردار غذا کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حرص بھی فتنہ ارتداد میں سے ایک فتنہ، ایک سبب ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب غربت بھی۔ یہ جو مشنریز کام کر رہے ہیں، یہ جو دوسرے کام کر رہے ہیں، یہ کسی مالدار کے پاس نہیں آ رہے، یہ کسی خوشحال کے پاس نہیں آ رہے، یہ کسی اوسط آدمی کے پاس بھی نہیں آ رہے، بلکہ یہ لوگ پہنچ رہے ہیں ان غریبوں کے پاس جو اپنی روزینہ روٹی کے لیے، نان شبینہ کے لیے
دن تمام کچھ محنت کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کچھ معاش کماتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچ کر ان کو کچھ سہولتیں دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ معاشی امداد کرتے ہیں کہ جس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے وہ ان کی طرف مائل ہوتے جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن جو دشمن کے روپ میں آئے اس سے مقابلہ تو آسان ہے، کیونکہ دشمن ہے، دشمن سامنے آ رہا ہے، اس سے مقابلہ آسان ہے، لیکن وہ دشمن جو دوست کے روپ میں آئے اس سے مقابلہ مشکل ہے، اس کی پہچان مشکل ہے۔ آج کے دور میں قادیانی جو فتنہ ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ وہ کلمہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں، لیکن اندر جو کفر کھڑا ہوا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہماری صفوں میں شامل کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری جو بچیاں بے شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان سے نکاح کرنے پہ مجبور ہیں، اور ان کی مالی امداد کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ اپنی محنت سے کم اور ہماری غفلت سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کی محنت، ان کی کوشش اتنا ان کو فائدہ نہیں دے رہی ہے جتنی ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ سبب ہے کہ اب وہ یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کتنی بچیاں ہیں، یہ کب اٹھیں گی، ان کے اسباب کب آئیں گے۔ وہ سامنے ایک شریف بچہ نظر آ رہا ہے، کمائی خود بھی ہے اور مسلمان بھی معلوم ہو رہا ہے، اس لیے دے دینا چاہیے۔ وہ ماں باپ کے اثرات، ماں باپ کے حالات، ماں باپ کی چیزوں کی طرف وہ نہیں جا رہا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح ہمارے ان فتنے ارتداد کے معاملے میں اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت بڑے وسیع القلب اور جس کا نام رواداری دیے اور اس کو بہت روشن خیالی اور روشن ضمیری سمجھتے ہیں کہ صاحب معاملات ہے، معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ فلاں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ ہماری صفوں میں آتے گئے، ہماری بستیوں میں آتے گئے اور ہماری رواداری نے ان کو پروان چڑھایا اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ ہم کو رواداری تو یاد آئی، ہم کو انسانی حقوق تو یاد آئے، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ اسلام کا خلاف ڈھایا جا رہا ہے، ایمان کی بنیاد ہلائی جا رہی ہے، اس فتنے کو کیسا روکا جائے اس کا احساس اور خیال ہم کریں۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کام آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہماری بستی کی حد تک ہے یا ہمارے ہندوستان کی حد تک ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر سازش ہے۔ یہ جو ہے تمام اقوام کی ایک مشترکہ سازش ہے اور اس کو مختلف انداز سے، مختلف رنگ اور ڈھنگ سے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ فتنہ عرب ممالک میں بھی چل رہا ہے، یہ فتنہ یورپی ممالک میں بھی چل رہا ہے، اور یہ فتنہ ہمارے اس یا قریب کے ملکوں میں بھی چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ خیر ہم تو ساری دنیا کی فکر تو نہیں کر سکتے، ساری دنیا کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جس قدر بھی طاقت ہے، استطاعت ہے، یا ہم سے جو ممکن ہے، جتنا ممکن ہے، اس کا انسداد اور اس کا سدباب کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے انسداد اور سدباب کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو تیار کرنا ہے، گھر کے ماحول کو سدھارنا ہے اور اپنے خاندان پر محنت اور کوشش کرنا ہے۔
ہم اگر یہ سمجھیں کہ بس ہمارا بچہ قابل بن گیا بس ہے، ہمارا بچہ فلاں بن گیا بس ہے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ وہی بچہ جس کو ہم اپنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے قابل بنائے تھے، جس کے پیچھے رات دن محنت کر کے اس کو لائق بنائے تھے، وہی بچہ دوسروں کا شکار ہوا، آخر میں ماں باپ کو جو گمراہ سمجھتا اور ماں باپ سے بھی دیکھتا ہے۔ تو آنے والے مقررین سے آپ تفصیلات سنیں گے، صرف یہ مختصر سے گزارشات تھے کہ یہ اسباب میرے سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے گا، سیمینار کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جلسہ ہو یا سیمینار ہو، یہ ایک حرکت میں لانے کا ذریعہ ہے، یہ اصل عمل نہیں ہے۔ اس کو ہم اصل عمل سمجھ کے جلسہ کر کے خاموش ہو رہا۔ یہ جلسے کے ذریعے آپ کو متحرک کرنا مقصود ہے، آپ کو واقف کرانا مقصد ہے، آپ کو حرکت میں لانا مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس جلسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو تنظیم ہے، ان کے پاس جو طریقہ کار ہے، وہ جلسے نہیں کرتے، وہ جو ہے سیمینار نہیں کر رہے۔ آپ نہیں دیکھتے، برسوں میں کہیں ایک آدھ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں کا جلسہ ہو رہا، فلاں کا سیمینار، لیکن برس کے 12 مہینے وہ پوری محنت کرتے ہیں، ان کی تنظیم اس پر لگی ہوئی ہے اور ان کا پورا نظام چلا ہوا ہے، وہ نظام کے تحت پورا کام ان کا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے مقابلہ نہ کریں، یہ ایٹم بم کا زمانہ ہے، ہم پرانے بندوق تلوار لے کے بیٹھے تو کام نہیں چلے۔ تو موجودہ دور کا جو ہتھیار ہے اس ہتھیار کو اپنانا ہوگا، موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنانا ہوگا، خواہ ٹی وی کے ذریعے ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، خواہ وہ صحافت کے ذریعے ہو، خواہ وہ سیمینار کے ذریعے ہو، خواہ وہ ایک منظم تنظیم کے ذریعے ہو، جو بھی اس زمانے کے حالات اور تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس کے مطابق محنت کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمارے لیے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہی غفلت کا عالم رہا اور یہی جو ہے ہمارے لیے صورتحال رہی تو آئندہ کیا ہوگا اس کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بانی جامع نظام شیخ الاسلام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو قادیانی بن رہے ہیں کوئی غیر مسلم قادیانی نہیں بن رہا، بلکہ مسلمانوں ہی میں سے وہ چن کر ان پر محنت کر کے قادیانی بنا رہے۔ غیر مسلم کو بناتے تو پھر بھی کچھ بول سکتے، لیکن ہماری صفوں میں آ کر ہماری صفوں کو خالی کر رہے ہیں، اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ تو یہ احساس آج سے 100 سال پہلے بلکہ 100 سے زائد عرصہ پہلے حضرت نے محسوس کیا اور اپنے تحریرات میں اس کا ذکر کیا، اور آج تو آپ کے سامنے اس سے زیادہ حالات اور اس سے زیادہ کیفیت سامنے۔ اب میں اس سے زیادہ اور کچھ تو عرض نہیں کر سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار جس طرح تو نے ہمیں دین حق عنایت فرمایا اس پر قائم رہنے، اس پر ہماری اولاد کو باقی رکھنے اور اس پر محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ آنے والی اقتدار کی فتنوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔ الحمدللہ مفکر اسلام زین الفقہاء دامت برکاتہ العالیہ کے فکر انگیز انقلاب آفری خطاب سے ہم سبھی مستفید ہو رہے تھے۔ حاضرین کرام، حضرت عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ کی کہیں تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضرت جی کے حکم پر میں حضرت عمدۃ المحدثین دامت برکاتہ العالیہ سے بصد ادب و احترام
گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا شان اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نہیں لگایا میں وہ نہیں لگایا، نکال دیا میں۔ ہاں لگاؤں کوئی بھی کرنے والے ہو۔ کیسا یہ زمانہ خراب ہو گیا کہ جن کو اللہ نے زمین پر اس لیے لایا کہ ان کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا دین پھیلے، وہی دین سے نکل جائیں، تو یہ جلسہ ماشاءاللہ اسی لیے مقرر اور منعقد ہوا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو، اس کی ذمہ داری کس پر ہے، کون اس کا مسئول ہے۔ مسئول تو جیسے حضرت شیخ الجامعہ صاحب فرما رہے تھے کہ سب پر اس کی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے حیثیت سے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ذمہ دار ہے۔ علماء، قوم کے قائد عمائد اور عامت المسلمین، گھر والے، خاندان، قبیلے والے، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب مسئول ہیں اس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہ کے مسائل میں، ہماری شریعت کے مسائل میں، اگر کسی محلے میں کہیں کوئی خون ہو جائے اور اس کا پتہ نہ چلے کہ شریعت کے اندر یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ یعنی 19 سال کے عرصے میں صلح کا نتیجہ کیا ہوا کہ قریش جاتے جاتے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پاس ٹھہرتے تھے، مسلمانوں کے رات کو دیکھتے، مسلمانوں کے دن کو دیکھتے، ان کے شب و روز کو دیکھتے تھے۔ مسلمان کوئی دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ان کو کوئی اسلام کی بات نہیں کرتے تھے ان کے سامنے، صرف اتنا ہوتا تھا کہ جاتے ہوئے مسلمان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، کیونکہ کوئی خوف نہیں رہا، کوئی خطر نہیں رہا، کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن دیکھتے تھے مسلمانوں کے ایک ایک لمحے کو کہ ان کا اٹھنا کتنا اچھا، ان کا بیٹھنا کتنا اچھا، ان کا چلنا کتنا اچھا ہے، ان کی زندگی کتنی اچھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہتے، ارے وہ تو رہتے ہی رہتے ہیں۔ دشمن اسلام، ان کے جان کے جو دشمن تھے، 19 سال جو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ان کو تکلیف پہنچاتے رہے،
حتیٰ یہ کہ جان کے ایسے دشمن ہو گئے تھے کہ مسلمان مکہ مکرمہ جیسا محبوب وطن چھوڑ کر عظمت والا مدینہ منورہ کو آ گئے تھے، ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک، خود نہیں کھاتے ان کو کھلاتے ہیں اور ان کے لیے راحت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سفر کی سہولتیں دیتے ہیں۔ ارے کیا کہنے، کوئی اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی یہ سچی صداقت ہے، یہ سچی بات ہے کہ 2 سال کے اندر بغیر کسی کچھ بولے کہ 40 سے 50 ہزار مسلمان ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام تو ایسا ہے، ہم تو وہ قوم ہیں، اللہ نے تو ہمارے لیے اعلان کر دیا، لوگوں مسلمانوں تم سنو اس بات کو کہ کنتم خیر امتن، سب سے اچھے دنیا کے اندر زمین و آسمان میں صرف تم ہیں، بس کنتم خیر امتن۔ کیوں؟ اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کیوں لایا ہے تم کو؟ اخرجت للناس، صرف لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، لوگوں، یورپ کو تمہاری ضرورت ہے، ایشیا کو تمہاری ضرورت ہے، زمین کو تمہاری ضرورت ہے، کائنات میں فضاؤں میں تمہاری ضرورت ہے، ہر مخلوق کو صرف تمہاری ضرورت ہے۔ تم کو میں اس لیے لایا ہوں کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ارے مسلمان تو اس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی یہ ہے۔ تو لوگوں، ایک تو وہ زمانہ تھا، وہ حال تھا کہ ہم کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ ہمارے لوگ، ہمارے ہی خاندان میں ہماری ہی بچیاں اور ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی نوجوان بگڑتے گئے، بگڑتے جا۔ حضرت شیخ الجامعہ نے جیسے فرمایا، بگاڑ، چلو عمل کا بگاڑ اور فسق و فجور، اور یہ بھی بہت بری چیز، گناہ ہے کبیرہ، لیکن بگاڑ اس درجہ کے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں شروع کی بات ہے، اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ ابتدائی زمانے میں کیا ہوا؟ دنیا کا بہت بڑا طاقتور اور دنیا کا بڑے ملک کا سربراہ، بہت بڑی آدھی دنیا پر حکومت تھی اس کی، ہرقل، جس آپ اس کا نام سنتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب اس کے پاس پہنچا، حضور کی دعوت کا رسالہ جب اس کے پاس پہنچا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی ان کے اخلاق کیا ہیں، وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے، کیا کبھی وہ جھوٹ بولے تھے، کیا کبھی وعدہ کر کے انہوں نے خلاف ورزی کی؟ وہ جب سنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی ایمان کا انشراح، ایمان کی بہار جب کسی انسان کے دل میں پیوست ہوتی ہے، تو وہ اسلام سے جدا نہیں ہوتا، مسلمان ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کا بہت بڑا طاقت رکھنے والا، آدھی دنیا پر جس کی حکومت تھی، اس نے کہا بلکہ ایسا ہوگا کہ میری اس سلطنت کا بھی، جہاں میرے قدم ہے، اس کا بھی وہ مالک بن جائیں گے۔ یہ اسلام میں یہ خوبی، اسلام میں یہ حلاوت، اسلام کے اندر یہ مٹھاس، اسلام میں یہ شیرینی، اسلام سے بڑھ کر کہاں؟ ساری دنیا کی حلاوت، مٹھاس، شہد اور شکر اور کیا کچھ جمع کر دیں گے آپ، عذوبت ساری، سب ایک طرف، صرف اسلام کی جو مٹھاس ہے وہ غالب آ جائے۔ ارے اسلام میں کیا مٹھاس تھا؟ صرف اس کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اب یہ کیا ہو گیا آخر؟ اتنی شیرینی، اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت، اتنا سب کچھ ہو کر ہمارا آدمی نکل جاتا ہے، مرتد ہو رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے یہ تو بالکل۔ تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بڑی لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں عموماً بولتا ہوں یہ بات کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، 4 ائمہ میں سے امام مالک، انہوں نے جو حدیث شریف کی کتاب لکھی موطا، اس موطا امام مالک کے افراد میں سے، افراد یعنی ایسی حدیث جو صرف اس میں ملے گی آپ کو، اس میں سے یہ ایک حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث شریف
آپ کے لیے, میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے لائے عمل دے رہی ہے اور آپ کو راستہ بتا رہی ہے. لوگوں, فتنے کو روکنا ہے تو کیسا روکنا چاہیے, ارتداد کو روکنا ہے تو کیسا روکنا چاہیے, اس کی روک تھام کیسے کرنا چاہیے, بے حیائی کو روکنا ہے تو کیسے روکنا چاہیے, اور ہمارے بچے اور بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں تو اس کو کیسا روکنا چاہیے, اور کیا اور کیا اور کیا چاہیے آپ کو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے بس. اس حدیث مسلم موطا امام مالک میں حدیث شریف موجود ہے اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں جامعہ نظامیہ میں, اور جہاں بھی موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں اس کو, کہ حضور نے فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به الاول, کہ لوگوں اخیر زمانے میں اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی کسی اور طریقے سے سوائے اس طریقے کے جس کے ذریعے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. بس یہی طریقہ ہے اصلاح کا, بس اصلاح چاہتے ہیں, اس کے سوا نہیں. لن یصلح, آپ جانتے ہیں عربی زبان اب تو عام ہو رہی ہے ماشاءاللہ, لن یصلح, لن ہرگز نہیں ہو سکتی, آپ کچھ بھی طریقہ اختیار کر لیں ہرگز نہیں. لن یصلح آخر هذه الامت, اس امت کے اخیر زمانے کی یہ جو فتنہ ارتداد اور یہ الا بما صلح به الاول, پہلے لوگوں کی اصلاح جیسے ہوئی تھی. لوگوں پہلے لوگوں کی اصلاح کیسے تھی, وہ کیا طریقہ تھا اس کو جانیے آپ. کیا طریقہ تھا اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے ہیں, اور یہ مختصر سا آپ سن لیجئے. اس کا طریقہ اگر ہم مختصر الفاظ میں اور عام فہم زبان میں اگر بولنا چاہیں تو اس کا طریقہ ہے عملی تطبیق, اسلام کا نمونہ. بس یہ ہونا چاہیے, یہ تطبیق اسلام کا نمونہ اسلام. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. نمونہ جہاں نمونے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے, جہاں اسلام کا نمونہ ہوتا ہے لوگ روکتے بھی ہیں تو کھینچ کر لوگ جاتے ہیں. یہ بس یہ کہ نمونہ لوگوں, آج جیسے حضرت شیخ الجامعہ نے فرمایا کہ ہمارے گھروں سے نمونے تو دور کی بات ہے لیکن ہلکا ماحول بھی نکل گیا ہمارے گھروں سے. یہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ نمونے ہوں اور اس کی تطبیق ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں. جتنے لوگ باشعور ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو, تو وہ تہیہ کر لیں ان اجلاسوں کے ذریعے سے اور ان جلسوں کے ذریعے سے اس بات کا کہ واقعتاً ہم سے ہماری اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہماری وسعت ہو سکتی ہے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے. ارے لوگوں کے سامنے تو بعد میں پیش کریں گے, اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے. کیا کتنی یہ لوگوں کتنی بڑی تعجب حیرت کی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں, پتہ نہیں بات صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہم سنتے ہیں ہمارے ہی اپنے شہر کے اندر بڑے گھرانوں کے اندر بڑے گھرانوں کے اندر کہ والدین بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی مل کر بے حیائی کے ٹی ویاں دیکھتے ہیں. اگر یہ صحیح ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں آپ, بس یوں سمجھو کہ بس نماز جنازہ کی تیاری کرو اسلام کی. یہ بھی کوئی چیز ہے صاحب. ارے بچہ اگر کوئی بے حیائی کی بات بولتا کرتا تو ماں باپ روکتے تھے اس کو, کہتے بچہ کیسے خراب ہو رہا ہے, اس کی فکر کرتے. ارے بچے کے سامنے تو بے حیائی کے مناظر دیکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ بتائیے کہ کیسے ارتداد کا سبب کون بن رہے ہیں؟ یہ ہم ہی تو ارتداد کا سبب بن رہے ہیں. شیخ الجامعہ نے فرمایا, میں ایک بات آپ کو اور بولتا ہوں, ہمیشہ بولتے رہتا ہوں میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظامیہ میں, کہ لوگ جو ہے بہت کوشش کی. شیطان نے تو قسم کھا کے آیا ہے کہ میں بھٹکا کے رہوں گا, وہ فلاں, اور اس نے کیا طریقہ بھی بول دیا ہے کہ کیسا بھٹکاؤں گا, چھپایا ہوگا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کی آیت حافظہ سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے سیدھے رستوں پہ بیٹھوں گا میں, بس جو سیدھے رستے چلتے رہتے ہیں نا تم اس پہ بیٹھ کے بھٹکاؤں گا سیدھے راستے. تو وہ تو لوگوں تو یہ تو دنیا بہت کوشش کی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کوششیں, دنیا کے پاس کتنی طاقت اور قوت اور کیا کچھ ہو, لیکن وہ لوگ اندازہ کریے
کہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بول کر تو بھٹکا نہیں سکتے، اسلام سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا اور بتا دیا، مسلمانوں یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان کے پاس انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، مسلمانوں کو بھٹکانے کا، مسلمانوں کو مرتد بنا دینے کا، اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ کیا کچھ کرنے کا، بے حیائی اور مسلمانوں کو کچھ کرنے کا، ایک ہی طریقہ ان کا یریدون، یہ پوری دنیا چاہتی ہے، یہ کہا نہیں، یریدون پورے دشمن اسلام سب یہ چاہتے ہیں، پورے مکمل سب کیا چاہتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاؤ، بس یہ جب بے حیائی پھیلیں گی، ابھی آپ سن رہے تھے حضرت شیخ الجامعہ سے، اس بے حیائی کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں؟ بے حیائی کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ بچیاں ہماری غیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور بچے اور کہاں چلے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ دنیا نے کہا یہ ایک ہی طریقہ ہے، چنانچہ ہم سنتے ہیں، ہم کو جہاں تک معلومات ہیں کہ یہ جتنے برائی کے چینل، بے حیائی کے جتنے چینل نکلتے ہیں اور جہاں سے نکلتے ہیں وہ معلوم ہے دنیا کو کہ کہاں بنائے جاتے ہیں یہ پورے پروگرام، اور کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور بنانے والے خود اس کو نہیں دیکھتے اور مسلمانوں کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ارتداد کس طرح سے آ رہا ہے لوگوں؟ تو اس وقت میں کوئی بڑی تقریر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا کچھ وقت لیا، لیکن میں بہرحال یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں تم اپنا نمونہ بن جاؤ، تم نمونہ بنو، نمونہ بنو، نمونہ، تم چھوٹ نہیں سکتے لوگوں، تمہارا بچہ تمہاری بچی اگر جو ہے کچھ نعوذ باللہ کسی غلط راستے پہ جا رہی ہے، بچ نہیں سکتے تم۔ اسلام نے تو خالی ایک یعنی ایسا خون جس کا قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ پورا محلہ ذمہ دار ہے، اور ان سب پر جرمانے لگا دو پورے لوگوں پر۔ جب یہ معاملہ ہے تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟ آپ کا ایک لڑکا ایک لڑکی غلط راستے پہ جا رہی ہے تو نہیں، آپ اس کے بعد بولتے رہیں گے، عمر صاحب کے پاس جائیں گے اور وہ فلاں کہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو روز اول سے، ابھی سے، اسی وقت سے، اسی جلسے سے آپ کو یہ تہیہ کر کے چلنا چاہیے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر لوں گا سب سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس اجلاس کو میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رہنے اور پورے مسلمانوں کو دین کے پر عمل کرنے کی توفیق و استقامت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، الحمدللہ حضرت عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب کا برکاتہ عالیہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کے ٹیم کی نصیحتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث جامعہ برکاتہ عالیہ کے دست مبارک سے عمل میں آ رہی ہے۔ Repudiation of Qadianism in the light of Quran and Hadith۔ اس کتاب کی رسم اجرا حضرت عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ اپنے دست مبارک سے فرما رہے ہیں۔ حضرت یعنی کی تصنیف کا انگریزی ترجمہ Repudiation of Qadianism in the light of Quran and Hadith کی رسم اجرا حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ عالیہ کے دست مبارک سے عمل میں آئی۔